بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفلوئنسرز آف سرگودا کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے بہت ہی عزیز مہمان مفتی جنید اسلم صاحب۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ مفتی جنید اسلم صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں ٹریول اینڈ ٹورز ایسوسیشن کے۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورتی کا امر ہے کہ مفتی جنید جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفتی بھی ہیں، ایک مکمل عالم بھی ہیں، اور ایک شہر کے جو ہے وہ مانے جانے پہچانے جو ہے وہ بزنس مین بھی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم ان سے بہت ساری گفتگو کریں گے بزنس کے حوالے سے، اس شہر کی معیشت کے حوالے سے، چیمبر آف کامرس کے حوالے سے، تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، وہاں پر ہم ان کی زندگی کی کہانی کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اہل علم جو طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ بزنس سے دور رہتا ہے، اور ایک جو ہے وہ تدریس کے شعبے کے ساتھ یہ عموماً جڑنا پسند کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے کس طرح اپنے اس بزنس کو سٹارٹ کیا، کتنی مشکلات جھیلیں، اور اب جو ہے وہ کامیابیوں کا ایک سفر ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے کہ چیمبر آف کامرس کے اندر، ٹریول ٹورز ایسوسیشن کے اندر۔ تو یہ اس کی جرنی کو جاننے کے لیے مائک اوور ٹو یو مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی جنید اسلم کون ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں بلایا، عزت بخشی، اور اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ماشاءاللہ میرے حوالے سے ایک بات ذکر کی کہ آپ نے بہت سختیوں میں وقت گزارا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آج اگر یہاں پہ اللہ پاک نے مجھے پہنچایا ہے تو اس میں جہاں میرے اساتذہ اور میری والدین کی زندگی اور ان کی دعائیں اور ان کی محنتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ کہ ایک ٹف لائف اس کی بیس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جس سے گزر کے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے مشعل راہ ہے، بالکل، بہت اور وہ خوبصورت۔ کیسے مشعل راہ ہیں کہ اگر وہ بھی اس ٹف لائف سے فائدہ اٹھا کے اور اپنے جو دل کے اندر ایک خواہشات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اگر وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ جیسے اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، اللہ ان کو بھی کامیابیوں سے نہ ہمکنار فرمائیں گے۔ خوبصورت۔ میں سن 1989 کے اندر جب میری پیدائش ہوئی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ نے جب میں چھوٹا سا تھا 4 سال کا، اس وقت سے ہی مجھے ایک بات بار بار کانوں میں ڈالی کہ آپ نے بیٹے حافظ بننا ہے، ماشاء حافظ بننا ہے۔ تو میرا ننیال دریا خان بکھر آپ جانتے ہوں گے، اللہ، بالکل۔ وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے، تو میرے ننیال پہ میرے نانا، میرے ماموں وغیرہ وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس کو مدرسے میں ڈالو، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ اس کے جوتے سیدھا کرنے میں فخر محسوس کریں گے، اس لیے کہ قرآن کی نسبت جس بندے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، یقیناً قرآن جیسے خود عزتوں والا ہے، ایسے ہی جس کے ساتھ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی عزتوں والا بن جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ کوئی شک نہیں۔ تو میں چھوٹا سا تھا، اور الحمدللہ یہ بھی ایک فخر کے لائق چیز ہے، اور آج کل کے حساب سے کہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ میرے حفظ کے اندر لگا ہے ٹوٹل، اتنے کم عرصے اتنے میں کم آپ نے عرصے میں الحمدللہ میں نے حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اور تقریباً پونے دو سال کے اندر میں حفظ کر کے اور عالم کے سفر پہ میں جو ہے نا وہ بڑی کتب پڑھنے کے لیے اچیومنٹ چلا ہے، گیا، یعنی بڑی کہ اچیومنٹ ہے، بڑی ذہانت بھی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 10 سال آپ کی سرگودا کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامع مفتاح العلوم، جو حضرت شیخ عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا لگایا ہوا پودا، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی طیب سلیم صاحب دامت برکاتہم، آپ کو پتہ شہر سرگودا بالکل، کی ایسے ایک بڑی اور جانی معنی پہچانی شخصیت، اور ہے۔ میرے حدیث کے استاد حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود خیر صاحب مسعود دامت صاحب۔ برکاتہم، ان حضرات سے پھر میں نے 10 سال استفادہ کیا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ یہ جو میرا سفر تھا مدارس کی زندگی کا، اس میں نہ صرف یہ کہ میں نے دینی تعلیم ساتھ ساتھ رکھی، میں نے دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ رکھی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ عموماً ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے۔ اس چیز کے پیچھے مین موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک تو آپ کا اپنا جو خاندانی جو ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ماشاءاللہ خاندان کے اندر میکسیمم لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے۔ تو ہمارا انوائرمنٹ چونکہ شروع سے ہی ایجوکیشن سے رہا،
تو میں اکیلا تھا پورے خاندان کے اندر جو کہ مدرسے کی فیلڈ میں آیا. تو پھر وہاں سے مجھے ساتھ ساتھ یہ انسپریشن خاندان سے ملتی تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی لیتے رہیں. تو میں نے, آپ یقین کیجئے گا, مدرسے کی ٹائمنگ کو, میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ مدرسے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں, صبح فجر سے لے کے رات کو 11 بجے تک مدرسے کی ٹائمنگ ہے. اس میں پورے ٹائم کے اندر بچے کو صرف ایک وقت ملتا ہے کھیلنے کا, اور وہ عصر سے مغرب ہے. اور میں نے عصر سے مغرب کا وقت اپنے کٹھن ایام میں یا تو ٹیوشن پڑھنے میں گزارا ہے تاکہ میں دنیاوی تعلیم کو حاصل کر سکوں, اور جن ایام میں دنیاوی تعلیم کے لیے میں ٹیوشن نہیں رکھتا تھا ان ایام میں میں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بچوں کو قرآن کریم کی گھروں میں جا کے ٹیوشن بھی پڑھایا کرتا تھا. میں نے وہ وقت میں دیکھا اتنی ٹف لائف, اتنی ٹف لائف آپ تھی. نے جو عصری تعلیم ہے, ایجوکیشن, یہ کہاں تک حاصل کی؟ میں ایسے کہہ لیں کہ بی اے تو کیا ہے گریجویشن, لیکن ایم اے انگلش میں چلا گیا تھا, لیکن وہاں میں نے 1 یا 1.5 سیمسٹر, میرا خیال یہ ہے کہ اتنا ایک پڑھا ہے, صرف 6 سے 7 ہاں جی منتھ. اس کے بعد حالات اتنے ٹف ہو گئے تھے کہ میں بے بس ہو گیا تھا آگے اپنا ایجوکیشنل کیریئر آگے جاری رکھنے کے لیے. میں بہت زیادہ وہ مالی اس کا شکار ہو گیا تھا, بحران کا. اس کی وجہ یہ تھی, میرے والد صاحب جب میں نے آنکھ کھولی تو تقریباً میں کوئی 5-6 سال کا تھا, تو وہ میں نے اس وقت سے ہی ان کو بیمار دیکھا, بستر پہ دیکھا. میرا خیال 22 سے 25 سال میں نے ان کی خدمت کی ہے. تو والدہ میری ایسے کہہ لیں کہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی جب میں مدرسے کے دنوں میں ہوتا تھا. تو انہوں نے کتنی محنت کی, اور محنت سے ایک ایک لقمہ, حلال کا لقمہ, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے میری تربیت کی, میری کفالت کی, اور کبھی اللہ کا شکر ہے ہمیں گرنے نہیں دیا, اور اچھے سے اچھا پہنایا, اچھے سے اچھا کھلایا, اچھے سے اچھا ہمیں جو لائف سٹائل ہے وہ ہماری والدہ نے ہمیں دیا. تو 2015 کے اندر والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور 2012 میں میں نے اپنا جو یہ سفر تھا تعلیمی اس کو پورا کیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, میں نے اسپیشلائزیشن کیا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے فقہ کے اندر, اور جس کو ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں, یا اپنے اس میں افتاء کہتے ہیں, مفتی جس کو آپ بولتے ہیں. تو تخصص فی الافتاء مسائل کے اندر, اور کچھ میں نے مسائل کی تخریج یعنی مسائل کی سولوشن, یہ جامعہ یہ الحسنین ہے مولانا تاج الدین صاحب کا مدرسہ گرین ٹاؤن میں, وہاں بھی میں نے 2-3 مہینے میں جایا کرتا تھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے. وہاں پہ ہمارے 6 طالب علم وہاں پہ ہوا کرتے تھے, میں وہاں جایا کرتا تھا فیصل آباد کے اندر. تو یہ 2012 میں جب میں نے تعلیمی دورانیہ اپنا پورا کیا, تو اس کے بعد میری ادھر سے گریجویشن بھی پوری ہو گئی تھی. اور گریجویشن کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کر دوں, الحمدللہ یہ اعزاز مدارس کے طلباء کو کہہ لیں, یا قرآن کریم کی نسبت کو کہہ لیں, یا یہ کہ اللہ کا خاص فضل کہہ لیں, میں نے صرف 2 مہینے ٹیوشن پڑھی ہے. یہ ILM کالج کے سامنے اپیکس لنکس اکیڈمی ہوا کرتی تھی, اس میں سر اللہ بخش نیر صاحب ہوتے تھے. ایبی نیر صاحب بڑے ایبی نیر صاحب میرے استاد ہیں, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو یقین کیجیے کہ انہوں نے صرف 2 مہینے مجھے صرف انگلش کی ٹیوشن پڑھائی. یعنی وہ یوں ہے کہ انگلش کے ان کو آپ اگر جو ہے وہ جملہ کہیں کہ وہ استاد الاساتذہ ہیں انگلش کے, استاد الاساتذہ ایسے ہی ہیں. تو ان کے پاس میں نے ٹیوشن پڑھی ہے. تو اس کے بعد جب میں نے پیپر دیے تو آپ یقین کیجیے گا کہ میرے اس میں جو مارکس تھے, آپ کے جو سپیریئر ہے یا دارالحکم ہے یا پنجاب ہے, اس میں گریجویشن کے جو مارکس تھے ان میں سب سے ہائیسٹ مارک میرے تھے. یعنی کسی بھی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے اس سے آپ کے زیادہ تھے. انہوں نے پھر اس موقع پہ ایک تقریب رکھی اپنے ہاں, ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا دارالحکم کا, اس کو بلایا, اور غالباً کوئی پنجاب کا کالج کا تھا اسٹوڈنٹ, مجھے نہیں یاد, اور انہوں نے ایک تقریب رکھی چھوٹی سی نا اپنی وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد مجھے پوچھا کہ آپ یہ 2 سال پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اور آپ نے جسٹ 2 منتھس یہاں پہ ٹیوشن پڑھی ہے, تو آپ نے ماشاء اللہ سب سے ہائیسٹ مارکس لیے ہیں. تو میں نے اس وقت پھر ان کو کہا کہ یہ صرف اور صرف دین کی برکتیں ہیں, کہ جس کے سینے میں قرآن کریم آ جاتا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان کر دیتے ہیں. ہاں, تو یہ تھوڑا سا تعلیمی کیریئر تھا. پھر 2012 کے بعد جب میں اپنا تعلیمی سفر پورا کر کے نکلا ہوں, تو اس کے بعد گریجویشن سے میں نے پھر آگے موو کرنا تھا ماسٹر کی ڈگری کے لیے. تو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی کے پروفیسرز ان سے مشورے ہوئے, تو انہوں نے مجھے ایم اے انگلش کی طرف, اور ایم اے انگلش کا لٹریچر بھی ہمارے عربی لٹریچر کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھوڑا تھوڑا رومانس پہ ہے, ہمارا عربی کا لٹریچر بھی تھوڑا تھوڑا رومانس پہ ہے. تو بہرحال مزہ بھی بڑا آتا تھا, لیکن ہم زیادہ چل نہیں سکے وہاں پہ. میں نے بتایا آپ کو جیسے فائنینشیل پرابلمز میرے ساتھ تھے, تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے موو کر گئے. میں پھر کہہ لیں کہ 1-2 مدرسے میں بھی میں نے پڑھایا ہے, لیکن حالات نے اجازت نہیں دی, پھر ہم کاروبار کی طرف موو کر گئے. اچھا صاحب, یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ
ایک آپ نے مدرسے میں سب سے پہلے بطور استاذ جو ہے وہ معلم پڑھانا شروع کیا، لیکن اس سے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں، ایسے ہی ہے، اور آپ بزنس کی طرف جو ہے وہ موو آن کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک فیصلہ لینا کتنا مشکل تھا؟ یعنی یہ فیصلہ لینا یقیناً آپ کے لیے کوہ گراں ہوگا، اور آپ کے اوپر یہ راتیں بڑی بھاری گزری ہوں گی، کہ کیونکہ ہمارے ایک عام رواج یہ ہے کہ بطور معلم جو انسان جو ہے وہ بطور تدریس کر رہا ہے کہ وہ اس تدریس سے جو ہے وہ کاروبار کی طرف آ جائے، تو ایک جملے بھی کسے جاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اور اس طرح اور اس طرح. تو آپ کو بھی یقیناً اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو آپ نے اس چیز کو کیسے جو ہے وہ تحمل کے ساتھ کاروبار کو بھی اور اپنے اس دینی مزاج کو بھی، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، آپ کا سوال بڑا جاندار ہے کہ جب انسان ایک تدریس کے شعبے سے جڑا ہو اور وہ تدریسی میدان سے اچانک نکل کے کاروبار کی طرف جائے، تو جملے تو نکلتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مطلب عجیب عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ مردود ہو گیا، یا اس کے دین نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. یا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی تھنکنگ بہت ہی چھوٹی ہے یا نیگیٹو ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ ان کی تھنکنگ نیگیٹو ہے یا چھوٹی ہے. دین مدرسے میں بند نہیں ہے، بالکل. دین مسجد میں بند نہیں ہے، بلکہ مدرسہ یا مسجد دین کو سیکھنے کی جگہ ہے، لیکن دین کے امپلیمنٹ کرنے کی جگہ وہ ہمارا معاشرہ ہے. بہت خوبصورت. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ بازار میں وہ بیٹھے جس نے مسائل سیکھے ہوئے ہوں. اب مسائل نہیں سیکھے ہوں گے، بازار میں بیٹھے گا تو یقیناً وہ سود بھی کھائے گا، رشوت بھی لے گا، بددیانتی بھی کرے گا، بدعہدی بھی کرے گا، وہ ساری برائیوں سے مطلب اپنا وہ برائیوں میں پڑا ہوا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین پڑھیں اور دین کو امپلیمنٹ بھی آپ اسی مطلب کنویں کے اندر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سوچ ہے. جن لوگوں نے ایسی بات کی وہ ان کی سوچ لمیٹڈ ہے. اچھا صاحب، یقیناً میں خود اس چیز سے کچھ سمجھ سکتا ہوں، فیل کر سکتا ہوں کہ یہ دن آپ کے اوپر بہت بھاری گزرے ہوں گے. ہاں جی، بالکل ایسی. اور پھر کیا چیز کی ایک موٹیویشن تھی کہ آپ ایک اس مسائل کو بھی جو اپنے طبقے کی طرف سے جو ہے وہ تند و تیز نشتر ہیں ان کو بھی جھیر رہے ہیں، اور اپنے کاروبار میں بھی اسٹرگلنگ فیز میں زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً وہ راتیں بڑی بھاری گزرتی تھیں، اور آپ ایسا کہہ لیں کہ وہ میں لمحات آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا یا بیان نہیں کر سکتا کہ ان آنکھوں نے پتہ نہیں کتنے آنسو بہائے ہوں گے، اور اپنے والدین کی مجبوریاں دیکھ کے اور اپنی مجبوریاں دیکھ کے. تو بڑی زیادہ ٹف لائف اس وقت ہم نے گزاری ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے نوجوانوں میں آج کل نہیں ہے، یوں کہہ لیں کہ 80% نہیں ہے، 20% ہے، 80% ہم دیکھتے ہیں نہیں ہے، اور وہ ہے اپنے اللہ سے مانگنے کا مزاج. بہت خوبصورت. میں نے جتنا بھی آنسو بہایا کبھی کسی انسان کے سامنے آج تک نہیں بہایا. یہ میرا کاروباری کیریئر بھی ہے، اس میں بڑی ٹف لائف میں نے دیکھی ہے، اور گھر کی لائف بھی بڑی ٹف دیکھی ہے. میرے گھر والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ شاید کہ آپ پتھر دل ہیں، کبھی ہم نے روتا ہوا نہیں دیکھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج تک جتنا رویا ہوں اپنے اللہ کے سامنے رویا. یعنی میں درست جگہ پہ رویا ہوں. درست جگہ پہ رویا، آپ کے رونے کی جگہ. اور میں یہ کہتا ہوں مرد کے رونے کی جگہ انسان نہیں ہے یا مخلوق نہیں ہے، مرد کے رونے کی جگہ خالق ہے. وہ اپنے اللہ کے سامنے روئے. مسجد کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، رات کو میں نے مسجد کو کھولنا اور چلے جانا، اور خوب اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، آنسو بہانے، اور جگہ تر کر دینی، اور یہی چیز مانگنی کہ اے اللہ، میں اکیلا ہوں اور میرا جو خالق ہے، میرا سب کچھ سہارا وہ آپ ہیں، آپ نے حالات کو کھولنا ہے. اور جملے بھی سنے کہ اس کے دین نے اس کو فائدہ نہیں دیا، یہ ضائع ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں، سنتے رہے جملے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگتا رہا. اچھا، اس میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہماری ذاتی کہہ لیں کہ ایک دل کی کڑن تھی جو ہمیں اس طرف لے کے آئی، اس میں ایک ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جو چیزیں آپ کے اندر وراثتی طور پہ آتی ہیں وہ بھی. میرا خاندان سارا کاروباری ہے. میرے والد ایک اچھے بزنس مین تھے، میرے دادا ایک اچھے بزنس مین تھے. گو کہ ان کا بزنس اور میرے بزنس کی ٹائپ سی ڈفرینٹ ہیں. مطلب وہ آپ کے سرگودا کا ایک جانا پہچانا بزنس جو الیکٹریکل ایسیسریز کی پروڈکشن ہمارے سرگودا کے اندر بڑی عروج پہ ہے، بیکولائٹ. تو میرے والد اور میرے دادا اس شعبے سے تھے، اور ماشاءاللہ میرے دادا تو سرگودا میں اس چیز کے استاد مانے جاتے تھے. تو میں نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا. ہمارے ہاں نوجوانوں کی ایک
کہہ لیں کہ ناکامی کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک خاندان کا بزنس ہے لیکن والد کا یا آگے بچوں کا اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو زبردستی اس میں گھسیٹا جاتا ہے. گھسیٹا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے کہ ہمارا نوجوانوں کا انٹرسٹ کیا ہے، اور جو ان کو ماحول جس طرف لے کے جا رہا ہے وہ انٹرسٹ سے ہٹ کے لے کے جا رہا ہے کہ ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے. ایک بطور استاذ میں نے بھی اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ فیل کیا کہ نوجوان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. تو ہم آپ کے لائف جرنی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ آپ نے بزنس کا آغاز کر دیا، اور یقیناً آپ نے بزنس کا آغاز ایک بڑے چھوٹے سے پیمانے سے کیا ہوگا اور چیزیں سیکھی ہوں گی، کیونکہ ٹریول اینڈ ٹور ایسوسیشن کے کام سے میں خود بھی وابستہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تلخ، مشقت والا، ذہنی کوفت والا اور چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے والا کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بزنس کا آغاز ہزاروں سے نہیں لاکھوں سے آغاز ہوتا ہے. تو ایک اس لائف سے پھر آپ نے جو سٹارٹ کیا، وہ سٹارٹ کتنا مشکل تھا، اور آپ نے سٹارٹ کس اسٹیٹ سے کیا؟ یعنی کہ کسی کے پاس جاب کرنی سٹارٹ کی، یا آپ نے سٹارٹ میں ہی اپنا بزنس سٹارٹ کیا؟ کس طرح سٹارٹ کیا؟ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ جہاں میری شادی ہوئی ہے اس وقت ابھی تک شادی کی بات وغیرہ نہیں ہوئی تھی. تو میرے بردر ان لا وہ سعودیہ میں تھے تقریباً کوئی لاسٹ 30 ایئر سے. تو انہوں نے میرے سامنے اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا کہ میں ادھر مکہ میں ہوتا ہوں، تو آپ ادھر پاکستان میں اگر کوئی ایسی ترتیب بنا لیں، ادھر سے حجاج کرام کو بھیجا کریں، تو میں ادھر ان کو اکوموڈیٹ کر لیا کروں گا. تو یہ ہمارے بزنس کا آغاز تھا. ایک چھوٹی سی میری بیٹھک کے اندر بیٹھ کے ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی. تو وہ بھی زیرو پہ تھے، وہ بھی بلڈ کینسر کے مریض تھے، اپنا سارا سرمایہ اپنی بیماری پہ لگا کے ہٹے تھے. تو وہ بھی زیرو پہ تھے، میں بھی زیرو پہ تھا. تو وہاں سے ہم نے بزنس کیریئر کا آغاز کیا. اچھا، آگے آپ نے دوسری بات کی کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ جو ہمارا بزنس ہے، جس سے میں 10 سال سے 2014 میں اس بزنس میں آیا تھا. تو 10 سال کے عرصے میں اس بزنس کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جیسے آپ نے اپنے الفاظ میں اظہار کیا کہ یہ بڑا ٹف کام ہے، اور اس میں جو اماؤنٹ کا کیپٹل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ سارے معاملات ٹف ہوتے ہیں. جب میں نیا اس بزنس میں آیا تو میں نے کسی سے نہیں سیکھا. میرا اس شعبے میں کوئی بھی استاد نہیں ہے سوائے زمانے کے حالات کے. یہاں بھی میں نے زمانے سے سیکھا ہے. میں جب اس بزنس میں آیا میں نے کسی کے پاس جاب نہیں کی. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ موٹی چیزیں بتاؤں گا، باقی آپ نے خود سیکھنا ہے. تو میں اس بزنس میں آ گیا، اور جیسے ہی میں اس بزنس کے اندر آیا ہوں تو پہلے 3 سال میں نے اس میں بہت زیادہ مار کھائی ہے بزنس کے اندر. لاہور کی ایک پارٹی تھی، میرا تقریباً کوئی 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ اس وقت 2016 میں، جبکہ میرے پاس کیپٹل اماؤنٹ زیرو تھی. یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی انسپریشن ہے. میرے ذہن میں کبھی باہر جانے کا خیال نہیں آیا، اور نہ حالات تنگ ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو گرنے دیا، نہ میں نے اپنے اعضاء کے اوپر اس پریشانی کو حاوی کیا. اچھا صاحب، اس سٹوری کے اندر ایک سوال جو بڑا اہم ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے، ایک انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے خیال میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میں مغرب کی طرف، یورپ کو جو ہے وہ ہجرت کر جاؤں اور اپنے اس نقصان کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کروں، یا اپنی لائف کو بیٹر کروں. کیونکہ یہاں پہ اگر وہ لاس کر چکا ہے کوئی بھی بزنس مین، تو ظاہری بات ہے جن کا سرمایہ ہے وہ لینے کے لیے پریشان کر رہے ہیں. تو آپ نے جو بات کی کہ میں ڈٹا رہا اور مجھے ملک چھوڑنے کا خیال نہیں آیا، اس چیز کے پیچھے مین موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیں، اس کے پیچھے تو آپ کی تربیت ہے، اور آپ کی جو دینی تربیت ہے میں سمجھتا ہوں وہ اہم ہے. ہم جو میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں اپنے اساتذہ کی بات کروں گا، میں تو ایک جسٹ اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے جو علماء ایک بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی گھٹی آپ دینی تربیت سے کریں. آپ کو دینی تعلیم ابتدا میں ہی اس کو دینی چاہیے. دیکھیں، دنیاوی تعلیم سے کوئی بھی نہیں منع کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیاوی تعلیم سے کوئی عالم، کوئی مفتی منع کرتا ہے، ایسا میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس پریکٹیکلی کوئی اس کا ثبوت نہیں ہوگا کوئی ثبوت. صرف ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ علماء کو دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے اتنی ساری دنیاوی تعلیم مدرسے میں رہ کے حاصل کی. مجھے کسی مدرسے نے منع نہیں کیا، کسی میرے ٹیچر نے منع نہیں کیا، بلکہ وہ تو حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب تک آپ بچے کی گھٹی میں دینی تعلیم نہیں رکھیں گے. درمیان میں ایک آپ کو بات عرض کرتا چلوں، ہم نے روایات میں پڑھا ہے
کہ خاندان بنو ہاشم میں جب بھی کوئی بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے اس کو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آخری آیت اس کی وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کتنی زبردست اس میں اللہ کی بڑائی ہے. یہ اس بچے کو پہلا سبق دیا جاتا تھا بولنے کے وقت میں کہ بیٹے آپ نے بولنا ہے، بیٹی آپ نے بولنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس آیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کریں. اب جب وہ بچہ اپنی گھٹی کے اندر دینی تعلیم لے کے نکلے گا، اس کا خدا پہ یقین کتنا مضبوط ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ادھر موو نہیں کیا مغرب کی طرف تو سب سے پہلے ہی اس کی جو وجہ تھی نا وہ میری گھٹی کے اندر دینی تعلیم ہے، میری تربیت کے اندر دینی تعلیم ہے. میں اپنے اللہ سے اس چیز کی پوری امید رکھے ہوئے تھا کہ جو اللہ یہاں پہ مجھے رزق دے گا وہ اللہ وہاں پہ رزق دے گا. دونوں جگہ دینے والی ذات ایک ہی ہے. کیوں نہ میں وہاں جا کے اپنے والدین سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے دین سے دور، اپنے ماحول سے دور یہاں پہ ہی اس رب سے مانگ لوں، تو کیا وہ رب جو وہاں دینے والا ہے وہ یہاں نہیں عطا کرے گا؟ اس میں جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے، ہاں جی. تو کیا اگر آپ مطلب جو گفتگو کر رہے ہیں تو کیا یہ چیز ہجرت کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے، اس کے ماحول الگ ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بعض لوگ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہجرت کرنی ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اور ہمارے ملک کی حالات جیسے چل رہے ہیں اس میں بہت سارا اسٹوڈنٹ جیسے ایجوکیشن کے لیے گیا، ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. ایجوکیشن جہاں آپ کو ملتی ہے اچھی ملتی ہے آپ کو موو کرنا چاہیے، کوئی ہجرت سے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی تو انسان کے اندر یہ مطلب اس کے اندر عزم ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے باہر سے زیادہ میرے ملک کو فائدہ ہو، اور میرے ملک کو فائدہ میرے ملک کے اندر رہ کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا جو کہ اس کی ترقی کے اندر اپنا رول پلے کر سکے. یہ تنکے سے جو ہے نا وہ اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اور ریٹرن جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں ملتا جس طرح ہمیں ایک مغربی معاشرہ محنت کرنے کے اوپر دیتا ہے. اگر ہم یہاں پہ اپنا 100% دیتے ہیں تو ہمیں اس طرح کیپٹل نہیں ملتا، اس کا ریوارڈ اس طرح نہیں ملتا. صحیح. تو کیوں نہ ہم ایک ایسے معاشرے میں موو کریں کہ جو ہمیں ہمارا ریوارڈ دے، ہماری محنت کا ہمیں ریوارڈ دے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایک حقیقت ہے کہ اپنے وطن کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک نوجوان کو اپنے وطن میں اس کی محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا تو پھر وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نو ڈاؤٹ کہ جیسے پاکستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، دنیا بھر میں ایسے حالات نہیں ہیں. ہمارا ملک اس وقت کہہ لیں کہ زوال کا شکار ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کیا سدا حالات ایسے ہی رہیں گے؟ سدا کسی کے حالات ایسے نہیں رہے. تلک الایام نداولها نداولها بین بین الناس. الناس. حالات بدلتے رہتے ہیں. جیسے حالات اچھے تھے اب زوال میں، اگر یہاں یہ جملہ آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں کہ انشاءاللہ اچھے وقت بھی اللہ ہمیں دکھائے گا، تو انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے نا ریوارڈ کی، دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہے. آپ مغرب میں جا کے پیسہ تو کما لیتے ہیں، وہ ہے ظاہر، اور ایک اس کا ہے باطن. اور باطن کیا ہے؟ اس پیسے سے آپ کیا چیزیں خرید رہے ہیں اور کتنی چیزوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں جن کو روزانہ دیکھنا عبادت ہے، جن کو روزانہ دیکھنا ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. اپنی اولاد کی تربیت، یا تو دیکھیں ایک شخص یہاں سے موو کر گیا نا، وتھ فیملی موو کر گیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے پورا معاشرہ ہی وہاں کا اڈاپٹ کر لیا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جو پردیسی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، جس کی پوری فیملی یہاں پہ ہے، آپ کبھی اس سے پوچھ کے دیکھیں. مجھے پردیس کا تجربہ ہے کیونکہ ہمارا سارا بزنس مکہ مدینہ کا ہے، تو میرا وہاں آنا جانا رہتا ہے. میں مہینہ گھر والوں سے دور رہنا پڑتا ہے وہاں پہ کام کے سلسلے میں، تو مجھے پردیس کا تجربہ ہے. آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہوگا جو لوگ پردیسی ہیں ان کا سینہ روزانہ کیسے کٹتا ہے. بالکل اندازہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ پیسہ کما لیتے ہیں، اور یہاں بھی کتنے لوگ ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور ان کو پیسے کی مشین سمجھتے ہیں، اس کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے. ان سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ ان کو ریوارڈ تو مل رہا ہے، لیکن جو ریوارڈ اس بندے کو ملنا چاہیے یہ ریوارڈ اس کو نہیں مل رہا، یہ ریوارڈ اس کی فیملی کو مل رہا ہے. لیکن جو بندے کو ریوارڈ ملنا چاہیے وہ بندہ بیچارہ ساری زندگی کما کے اینڈ پہ آ کے وہ زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے.
یہ تو حقیقت ہے. آپ ہمارے اس فیلڈ کے اندر ہم نے ہزاروں لوگوں کو ایسے ہاں جی. دیکھا. یقیناً آپ کے پاس بڑی ایک وسیع کہانیاں ہوگی کہ دیکھیں میرے پاس اسٹوڈنٹ بھی سارا آتا ہے جو کہ اسٹڈی ویزے پہ باہر سفر کے لیے جاتا ہے، اور میرے پاس جیسے ٹکٹس وغیرہ کے لیے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو جب وہ آتے ہیں تو میں ان کو بٹھا لیتا ہوں، تو ان سے میں حالات لیتا ہوں، کہیں رو پڑتے ہیں. اچھا سب کوئی ایک واقعہ، آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے، کوئی ایک واقعہ ایسا اس معاشرے کا، اس شہر کا، جس نے انسان کو واقعتاً آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو. آپ نے یقیناً ایسے ہزاروں کہانیاں سنی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو ایک واقعہ ایسا جس نے آپ کو، آپ کی وہ کہانی سن کے اسی سلسلے میں بیرون ملک ہجرت اور پھر واپسی، جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو. دیکھیں ایک واقعہ تو بیان کرنا شاید مشکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی میں نے کہانیاں لوگوں سے سنی ہیں اور ان کے واقعات سنے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر واقعہ مجھے جھنجھوڑنے والا تھا. ہر واقعہ. ہمارے دبئی میں ایک بڑے اچھے دوست ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ گھر ان کا اور ان کے ٹھاٹ باٹ اور ان کی ماشاءاللہ دولت، بہت اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا تھا. نوجوان بچے. میرا خیال یہ کہ پاکستان سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے بمشکل 2 سے 3 دن ہوئے تھے وہ وہاں گئے تھے، اور تیز رفتار کار میں وہ ٹرالے کے نیچے آ گئے. تو اس طرح کے ایک نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. ہمارے اسی طرح ایک دوست ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو یو کے میں ساری زندگی گزاری، 30 سال یو کے میں گزارے. تو ان کا آپ ایسے کہہ لیں کہ اپنے کام سے واپسی پہ ایک حبشی نے، کوئی کالے نے، افریقن نے ان کی گاڑی کے اندر ان کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. اور 1 سال ان کی شادی کو ہوا تھا، اور ان کی وائف پریگننٹ تھی اور اس کو ڈلیوری کے لیے پاکستان بھیجا تھا. میں ان کے گھر گیا تو ایک کوہرام تھا. تو اگر آپ کہتے ہیں واقعات، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا ٹریول اینڈ ٹور کا کام ہے، اس طرح کے واقعات تو میں ہزاروں نکال سکتا ہوں. تو کوئی بھی واقعہ اگر آپ لیں تو کتنے واقعات ایسے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی ٹکٹس کے لیے لوگ آتے ہیں، تو ٹریولنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، تو ہر واقعہ جھنجھوڑنے والا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کی پہلی بات کو مطلب آگے رکھ کے آپ سے وہی گفتگو کی کہ دیکھیں ریوارڈ ملتا ہے باہر جانے والوں کو، باہر کا معاشرہ ریوارڈ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس ریوارڈ کا فائدہ کون لیتا ہے. وہ بندہ خود نہیں لے سکتا، وہ تو بیچارہ مشین ہے، اسی حالت میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور جب وہ پیچھے پاکستان موو کرتا ہے تو اولاد اس کو نہیں پہچانتی، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا، ماں کا پیار نہیں ملا ہوتا، ماں باپ چلے گئے ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے. تو اس کا جو اختتام ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. اور یہ 100% نہیں ہے. دیکھیں میری بات کو آپ 100% نہ لیں، کیونکہ یہ 100% نہیں ہے. مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، اکثریت ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے. چونکہ میرا بھی، میں بتایا جیسے پردیس کا تجربہ ہے، اور میرے جو 3 بردر ان لا ہیں وہ وہاں پہ ہیں، میں اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اچھا صاحب، ہم آپ کی اس کہانی کے اوپر واپس آتے ہیں کہ آپ کو 1.5 کروڑ کا لاس ہو جاتا ہے اور آپ ابھی بالکل آغاز میں تھے. اس کے بعد اس لاس کو کور کرنا اور پھر اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاس ہوا تھا وہ لاس سیڑھی تھی میری بلندی پہ چڑھنے کی. جب وہ لاس ہوا تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام طور پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فضا ہے کہ جو آدمی لاس کے اندر آتا ہے وہ عموماً یا تو مطلب بھاگ جاتا ہے، یا فراڈ کر دیتا ہے، آفس بند کر دیتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے. اور جیسے آپ نے سوال کے شروع میں بھی بات کی کہ پیسے لینے والے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یقیناً میرے پاس پیسے لینے والے آ کے بیٹھ گئے. پارٹیاں تھیں ہماری، وہ آئیں، وہ بیٹھ گئیں، انہوں نے میرے سے اس موقع پہ بلینک چیک تک لیے. لیکن اللہ جانتا ہے نہ کبھی دفتر بند ہوا، نہ کبھی موبائل فون بند ہوا. اور اس دوران نمازوں کے علاوہ نوافل کی تعداد بڑھ گئی. اور ہم نے اپنے علماء سے یہ بات سنی ہے، اگر پریشانی کے دور میں آپ کا اپنے اللہ سے رابطہ کم ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی دلیل ہوتی ہے. اگر پریشانی کے ایام میں اللہ کی طرف توجہ اور تعلق بڑھ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی دلیل ہوتی ہے. میں نے دل کو اپنے جھنجھوڑا، محسوس کیا کہ ان حالات کے اندر میرا اللہ سے تعلق کمزور ہوا یا بڑا ہے، تو یقیناً وہ میرا تعلق اللہ سے بڑھ گیا. تو میں نے محسوس کر لیا کہ یہ چیز آزمائش میں آتی ہے، یہ کوئی میرے اوپر وبال یا کوئی عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور انشاءاللہ اس آزمائش کے بعد، اور دیکھیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے زمین میں سے پانی نکالنا ہے تو یقیناً پہلے آپ زمین کی مٹی کو، اس کے ریت کو، اس کی بجری کو نکالیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس میں سے پانی آئے گا. اور پانی جب آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بجری اور ریت آنا بند ہو جاتا ہے.
اچھا، یہاں پہ بھی میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دوں گا بڑا اچھا، اور وہ یہ کہ اول تو وہ بزنس کی طرف موو ہی نہیں کرتے. سب سے پہلا ان کا مائنڈ کے اندر جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے. اگر کبھی وہ بزنس کی طرف موو کرنا بھی چاہیں تو ڈیفینیٹلی بزنس ایسے تو نہیں آ جاتا. اب بزنس کا آغاز کرتے ہی جب وہ پانی سے پہلے چٹانیں، ریت یا مٹی اس لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پانی نہیں آئے گا، اور وہ مایوس ہو کے 2-4 مہینے 1 سال اسٹرگل کی اور وہ چلے گئے. تو ایسے نہیں ہوتا. 2 سال بھی میں نے لاس اٹھایا، اس کے بعد ایک بہت بڑے لاس کے اندر میں چلا گیا. میں نے اچھا، اسٹرگل وہ نہیں چھوڑی. بتانا چاہیں گے وہ کتنا بڑا لاس تھا؟ میں نے بتایا آپ کو 2.25 سے 2 کروڑ روپیہ 2 کروڑ تقریباً. تقریباً، اور یہ اور لاس یقیناً اس وقت کا 2 کروڑ آج کے 6 کروڑ کے 6 کروڑ برابر. کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ایک ایسے شخص کو لاس ہو رہا ہے جس کی بیک پہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ مقروض ہے اور پیچھے 0/0 ہو چکا. اور آپ سوچیں ان حالات میں آپ کا کوئی فرینڈ ہو یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہو، وہ آپ کے ساتھ اگر کبھی کھڑا بھی تھا تو ایسے حالات میں کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرے گا. تو ان حالات میں اللہ سے مانگا، اور جن کے پیسے دینے تھے ان سے صاف کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوں، نہ میں بھاگنے والا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں آپ کے پیسے سارے لوٹاؤں گا. 2016 کے بعد پھر اللہ پاک نے، میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو میری چھوٹی بیٹی تقریباً بہت ہی چھوٹی تھی اس وقت. تو یہ 2016 کے 17 میرا خیال 17 کا آغاز ہو گیا تھا، 2017 کا. تو بلکہ میں اس سے بھی دعا کرواتا تھا ہاتھ اٹھا کے. اب بولنے کے قابل نہیں تھی لیکن ہاتھ اٹھا کے اس سے بھی دعا کرواتا تھا کبھی کبھی کہ اپنے بابا کے لیے آپ اللہ سے مانگیں. تو یہ ہمارے ہاں مانگنے کی بڑی کمی ہے. سب سے پہلے تو اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بہرحال 2017 کے بعد پھر محنت کی، اور وہاں سے تو کوئی تقریباً 40-50 لاکھ روپے ریکور ہوا ہے میرا، بس اس سے زیادہ نہیں. اس بزنس سے؟ اس جگہ سے جہاں میرا اچھا، لاس ہوا جہاں تھا، لاس ہوا، لاس یعنی ہوا تھا کہ لاہور میں. تقریباً 2.25 میں سے آپ کا تقریباً 50 لاکھ ریکور ہو گیا، تو تقریباً اتنا 1.5 کروڑ ریکور، ابھی تک آپ لاس میں تھے. 1.5 کروڑ میں لاس میں تھا. اور الحمدللہ اپنی محنت سے 2018 کے اینڈ پہ میں نے اپنا لاس بالکل صفر کر دیا. اور اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے. ہماری جو ٹریول اینڈ ٹور کی فیلڈ ہے، 2018 میں ہی پورے سرگودا ڈویژن کے اندر ٹاپ عمرہ ایوارڈ وہ مجھے دیا گیا. اچھا لوگ 30 سال سے بزنس کر رہے ہیں، لوگ 40 سال سے بزنس کر رہے اچھا ہیں. صاحب، اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ آپ کی محنت بھی شامل ہوئی ہوگی، محنت شامل تھی یقیناً. ایسے ہی ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ محنت کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے ایک صبر اور اس تعلق کو اپنے ڈیولپ رکھا اللہ سے، اور اس آزمائش کے اندر جم کے کھڑے رہے، یہ اس کا ریوارڈ تھا؟ دیکھیے 3 چیزیں میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کی. نمبر 1 اپنے اللہ سے تعلق، اس کو کسی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی دعائیں. وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جب انسان با ادب ہوتا ہے تو اس کو بہرحال اس کا نصیب اللہ پاک اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہے. اور تیسری چیز پھر تھرڈ پہ آ جاتی ہے آپ کی محنت. یہ 3 چیزیں، اللہ کے اوپر یقین اور اللہ سے مانگنا، نمبر 2 اپنے والدین اور اساتذہ کی دعائیں، اور نمبر 3 آپ کی محنت. جب یہ 3 چیزیں آپ ایک کہہ لیں کہ ترتیب سے اور ایک لگاتار محنت سے، لگن سے آپ یہ چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پوری امید تھی. آپ دیکھ لیں 2014 میں بزنس شروع کیا اور 2018 تک زیرو پہ رہا. تو 2018 میں ہی اللہ پاک نے جب مجھے اس کام سے نوازا اور اس کی بہاریں دکھانی شروع کی، تو میں 2018 اور 2019 کے سٹارٹ کے اندر میں تقریباً کہہ لیں کہ بالکل زیرو پہ آ گیا تھا. یعنی میرا قرض ختم ہو گیا تھا. اور پھر 2020 کے اندر کووڈ آ گیا. اچھا صاحب، آپ لاس ریکور کرتے ہیں، اور اب جب وہ ایک بزنس کی بہار دیکھنے کا ٹائم آتا ہے تو کووڈ آ جاتا ہے. اور ہم اس کووڈ میں بھی کیونکہ 18 میں میں نے کچھ نہ کچھ اس بزنس کو سٹارٹ کیا کووڈ سے پہلے، تو ہم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بزنس بند نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے، ہم ایک جملہ اپنی فیلڈ میں کہا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. لیکن کووڈ آتا ہے اور کلوز. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ باقی بزنسز کے ساتھ ہمارا بزنس زیرو پہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی. کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے. چلو ہم تو اس وقت بزنس کے سٹارٹ میں تھے.
لیکن ایک بزنس جو گروم کر چکے تھے آپ، اور اب جب باہر دیکھنے کا وقت آئے تو پھر صفر ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر کیا سروائیول آپ نے کس طرح سروائیو کیا چیزوں کو؟ آفیسز کے رینٹ بھی ہیں، امپلائز کو بھی ہے، اور اپنی فیملی بھی ہے، اور آپ پھر زیرو ہو چکے؟ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی بات ہم نے اس کو اللہ کی رضا سمجھا کہ اللہ پاک نے اگر ایک بڑے بحران سے نکالا اور ایک دوسرے بحران کے اندر مبتلا کر دیا، اس سے ایک سبق بھی ملا ہمیں، اور وہ سبق یہ ملا صرف پاکستان بند نہیں ہوا یا بیت اللہ بند نہیں ہوا، پوری دنیا بند ہو دنیا گئی بند ہو چکی جب ہے، پوری. اور یہ ایک اصول ہے، جب مصیبت عام ہو جائے نا، عام ہو جائے، اس کو بیئر کرنا ذرا اور ایزی ہو ایزی جاتا ہو ہے. جاتا ہے۔ جیسے روزے کی مثال دی جاتی ہے، ہوں، تو ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ یار ہم ہی اکیلے نہیں ہیں اس میں پوری دنیا ہے. ہاں جہاں تک بات آپ کی سروائیول کی، دیکھیے پھر تو ہر بندے نے اپنے اخراجات کو کم کیا، اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں لاس بھی اٹھانا پڑا، تھوڑا سا قرضے میں بھی جانا پڑا. لیکن چونکہ اتنے بڑے قرضے سے میں نکلا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ جب اس سے نکل گئے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ انشاءاللہ ان حالات میں بھی نکل جائیں گے. اور سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی، میں جب یہ کووڈ آیا تو سعودیہ میں تھا، تو جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور حالات تھوڑے سے ٹف ہونا شروع ہوئے اور سفری پابندیاں لگنی شروع ہوئی، تو میں فوراً وہاں سے ٹکٹ کروائی اور میں ادھر پاکستان آ گیا. تو آتے ہی میں نے سب سے پہلے جو ہے نا جی، اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ جو معاملات تھے اس کو کلوز کرنا شروع کیا. ایون کہ جن لوگوں کی اس دوران ٹکٹس، آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں اس بزنس کو، جن لوگوں کی فلائٹس اس دوران بالکل سٹک ہو گئیں، تو فلائٹس جو پیمنٹ ریفنڈ کرتی ہیں ہمیں، وہ کیش کی مد میں نہیں دیتی، وہ ہماری آئی ڈی کے آئی اندر ڈی کے ریٹرن اندر۔ کرتی ہیں، اور اسی سے ہم نے نئی ٹکٹس بنانی ہوتی ہیں. اب جب یہ کووڈ آیا تو کووڈ کے اندر ایک سب سے بڑا چیلنج ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو یہ رہا، اور میرے ساتھ بھی یہ گزرا ہے کہ جتنی پیمنٹس تھی تو وہ پیمنٹ ساری ریٹرن ہو گئی آئی ڈی میں. ایئر لائن کہتی ہے ہم نے آپ کو دے دی، اب وہ چونکہ کیش فارم میں، ہارڈ فارم میں ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس پیسنجر سے ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن ٹکٹ ہم کس کی ایشو کس کریں؟ کی بین شکر لگ ہے، چکا ہے۔ ہاں پوری دنیا بند ہے. اب کلائنٹ کہتا تھا کہ میں بھی چونکہ مجبور ہوں، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں. اس دوران آپ یقین کریں کہ اس دوران پھر ہم نے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کیا. کوئی ایک بندہ پورے سرگودا میں نہیں، پنجاب میں الحمدللہ میرا کام ہے، ہول سیل کا کام ہے عمرے کا، کسی ایک بندے نے مجھے آج تک ایسے انگلی نہیں کی کبھی بھی. کووڈ میں بھی الحمدللہ میں نے سب کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کیش دے دی، اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا، اپنے گھر کو کم. دیکھیں وہ ایک مقولہ بھی ہے نا کہ جتنی آپ کی وہ بساط ہے آپ اتنی ہی ہم اپنے پاؤں پاؤں پھیلائیں بالکل۔ اپنی چادر کے مطابق. تو ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اپنے گھر کے اندر مثلا ایک روایت جاری کر لیتے ہیں اپنے گھر کے ایکسپینس، فار ایگزامپل آپ 1 لاکھ پہ لے گئے، تو سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات ٹف آئیں تو آپ اپنے حالات کے مطابق ایکسپینس کو کلوز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے. 90% لوگ نہیں کر ہوتے، پاتے. نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے لائف کے اندر. جب تک یہ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ایک کامیاب انسان بھی نہیں. تو اس لیے کووڈ کے اندر نہ یہ کہ ہم نے صرف یہ کہ مطلب اس کو اللہ کی رضا جانا، بلکہ اپنے جو حالات تھے اس میں اپنے اس کے مطابق سروائیول، اس کے مطابق ہم نے ہاتھ کو کھینچ لیا. اس طریقے سے ہم نے 2 سال، لیکن ان 2 سالوں کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جتنا لاس ٹریول انڈسٹری کا ہوا اتنا کسی انڈسٹری کا نہیں ہوا. اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ ٹائم جو بند رہی ہے انڈسٹری وہ وہ ٹریولس، ٹریول فیلڈ رہی ہے. ٹریول، کیونکہ باقی آپ کے اس کنٹری کے جتنے بزنسز تھے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت چل رہے چل تھے، رہے تھے وہ ٹائم کی پابندی اور کسی نہ کسی وے میں چل رہے تھے، ایسے لیکن ہی یہ ایک واحد بزنس تھا کہ جو بالکل جو ہے وہ زیرو پہ جا زیرو پہ چکا۔ چلا گیا تھا. 2 سال یہ بزنس مکمل بند رہا. 15۔ اس کے بعد 2020 میں یہ شروع ہوا، اور 2022 کے اندر جب یہ دوبارہ ختم ہوا کووڈ، تو اس کے بعد پھر میرے خیال 2-3 سال گزرے ہیں مجھے دوبارہ کہ میں بزنس کے اندر اللہ پاک نے دوبارہ عزتوں سے نوازا ہے. اور سن 2020 میں ہی جب کووڈ آیا اس دوران ایک بڑی اچیومنٹ، جیسے آپ نے شروع میں میرا تعارف کروایا وہ میں ساتھ ذکر کر دوں. 2020 میں ہی جب کووڈ آیا تو اس کووڈ کے اندر میں نے اپنے ٹائم کو اس طریقے سے اسپینڈ کیا، چونکہ بزنس تو تھا نہیں. میں نے اس دوران سرگودا کے اندر سرگودا ٹریول اینڈ ٹور ایسوسی ایشن کی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بنیاد رکھی. بہت خوبصورت بات۔ اچھا، ایک اس کی بنیاد رکھنے والے آپ ہیں، یہ میرے لیے ایک بڑی انفارمیشن بھی ہے۔ اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ دیکھیں میرا مذہبی مطلب ایک فیلڈ سے تعلق ہے، اور جیسے بات کرنے کا انداز، مجھے 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، جیسے بولنے کا انداز یا انسپائر کرنے کا انداز ہم کر سکتے ہیں، اس طرح عام بزنس مین بہت کم کر لیتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا لوگوں کو جوڑنے کے لیے مین جو چیز تھی وہ تھی ان کو انسپائر کرنا. اب وہ انسپائر تو
ڈیفینیٹلی پھر وہ میری ہی تقریروں کے ذریعے سے ہوا، اور اس میں ماشاءاللہ اور بھی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود تھے. تو یہ تھا کہ 2020 میں جب کووڈ آیا، اس سے پہلے ہمارے سرگودا میں یہ ایسوسیشن کا وجود ہی نہیں تھا. 2020 میں ہم نے محنت کر کے الحمدللہ سرگودا کے اندر اس کی بنیاد ڈالی، اور اسی کی بنیاد پہ میں پہلے 2 سال بلکہ فائنانس سیکٹری رہا، اب 2 سال سے الحمدللہ میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں سرگودا ٹریول اینڈ ٹور ایسوسیشن کا. تو یہ مطلب ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہم نے کہہ لیں کہ ایک وقت گزارا اور بڑا ٹف لائف گزاری، لیکن اس ٹف لائف میں بھی ہم نے اپنی ورکنگ جاری رکھی، اور اس ورکنگ کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری چیزیں گین بھی کی. میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا. تو سب یہ ہمارا جو ہے وہ آپ کی لائف جرنی بڑی خوبصورت، بڑی اس میں سیکھنے والی باتیں ہیں، خاص طور پہ یوتھ کے لیے کہ جو شارٹ کٹس کو ڈھونڈنے والی ہے، جو شارٹ کٹ سے اپنی لائف کو چینج کرنے والی ہے. اور وہ آؤٹ آف کنٹری جانا بھی وہ شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے نکلیں گے، ڈالر کمائیں گے، پیسے آئیں گے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں گے. دیکھیں یہاں آپ کی بات سے صرف ایک بات آخر میں عرض کرتا چلوں کہ باہر جا کے بھی ڈالر جو ہے وہ درختوں پہ تو نہیں لگے ہوئے. تو جو محنت آپ نے باہر کرنی ہے، اگر وہ محنت آپ یہاں کر لیں، آپ موبائل کا وقت کم کر دیں، آپ سونے کا وقت کم کر دیں، یہاں جتنا ہمارا نوجوان اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے، وہی ٹائم جو باہر جا کے وہ ڈالر کماتا ہے، اگر وہ یہاں پہ محنت کر لے تو یہاں بہت زیادہ مواقع ہیں بزنس کے، کر سکتا ہے. بہرحال وہ نہیں کرتا. اچھا صاحب، آپ کو ایک تو اس چیز کی مبارکباد بھی کہ آپ جو ہے ایگزیکٹو ممبر، بلا مقابلہ ایگزیکٹو ممبر جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے منتخب ہوتے ہیں. خیر مبارک. اور اس وقت چیمبر آف کامرس جو ہماری ہے، اس کو آپ کیونکہ یہ شہر کی تاجر برادری ہے، اور جو ہے وہ تاجر برادری کے جو شہر کے بزنس کی اسٹیک ہولڈر ہے، ایسے ہی ہے. اور یقیناً ایگزیکٹو ممبر منتخب ہونے کے بعد آپ اس میں بہت ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. ہم شہر کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ 2018 کے بعد کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے شہر کی اور تاجر برادری جو ہے وہ زبوحالی کا شکار ہونا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اچھا، اور یہ زبوحالی ہے کہ یہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت ایک تاجر کے لیے، اس شہر کے تاجر کے لیے، کہ جو کسی بھی مارکیٹ، کسی بھی کپڑے یا کسی بھی مارکیٹ سے جو ہے وہ، اب ہم بیسک سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملک میں کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، کنسٹرکشن نہیں ہو رہی تو الیکٹریسٹی کا بزنس بھی آپ کا جو ہے متاثر ہے، سیمنٹ بجری کا بزنس بھی آپ کا متاثر ہے، ہماری جو پل 11 ہے وہاں پہ ہمارا سٹون کرشنگ کا بزنس بھی متاثر ہے. اس کے علاوہ یعنی کنسٹرکشن سے متعلقہ جتنے شعبے ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، ایک زبوحالی کا شکار ہے کیونکہ ملک میں کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ بیکو لائٹ کا کام بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. یعنی بہت سارے بزنسز ہمارے 70 to 80% بزنس اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہے، اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، پراپرٹیز کی قیمت، سرگودا میں ایک بہت بڑا بزنس پراپرٹی کا بزنس تھا، یعنی کہ یہاں پہ آپ اندازہ کیے کہ زمینیں اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ مہنگی ہیں، ایسے ہی تو وہ بزنس زبوحالی کا شکار ہوا، پراپرٹی کی قیمت ڈاؤنز ہو گئی. یعنی ہر ایک بزنس جو ہے اس کے اوپر وہ ڈاؤن فال میں جانا سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی ہم مارکیٹ کے اندر یہ بھی دیکھتے تھے کہ کیش پہ کام نہیں ہو رہا، پیمنٹس آ رہی ہیں، پیمنٹس جا رہی ہیں، مال آ رہا ہے، بلٹیز ہو رہی ہیں، تو وہ سٹاپ ہوا. اس کو آپ بہتر طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو کام ایک بزنس مین کی پیمنٹس آ رہی ہیں، پیمنٹس چل رہی ہیں، وہ کیش کے اوپر آ گیا. تو اتنے زبوحالی کے بعد آنے والا وقت شہر کے تاجر برادری کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ایک چیز یہ کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شہر کی تاجر برادری اپنے بزنس کو گلف میں یا یورپ میں شفٹ کر رہی ہے. اور جو ہے وہ ایک چیز تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی کھلی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا 2018 سے پہلے کہ تاجر برادری کے بچوں نے یورپ جو ہے وہ کمائی کے لیے ہجرت کی ہو. لیکن اب ہم اس کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ تاجر برادری کے جو نوجوان ہیں، ہماری بڑی تاجر برادری، ہماری شہر کی ارائیں برادری، کمبو برادری، یہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ ملک سے ہجرت کر رہے ہیں، کوئی آسٹریلیا اور UK کے لیے انکم کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو بڑھتے ہی جا رہا ہے، جو کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہا ہے. تو آپ آنے والے سالوں میں اس اپنے شہر کے بزنس کو کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ کافی چیزیں اس میں اجاگر کی ہیں. میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنی چیزیں ذکر کی ہیں یہ ساری فروعی نوعیت کی ہیں.
یہ سارے مسائل ثانوی درجے کے ہیں. اس کے پیچھے جو اصل جڑ ہے وہ کچھ اور ہے، جس کا اثر ان ساری چیزوں کے اوپر پڑ رہا ہے. اصل اس کے پیچھے جڑ کچھ اور ہے. پہلی بات تو یہ، میں سرگودا چیمبر آف کامرس میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور میری ٹریول ٹریڈ نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کر کے سرگودا چیمبر میں بھیجا ہے. سن 2018 کے اندر میں چیمبر کا ممبر بنا. ابھی میں چیمبر کے اندر گیا ہوں تو 1 اکتوبر سے ہم نے چارج سنبھالا ہے، نئی جو کابینہ آئی ہے. پہلی بات تو یہ، میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں چیمبر کا. مجھے چونکہ ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے پرانے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سن 86 میں اس کا وجود میں چیمبر وجود میں آیا، یہ ادارہ وجود میں آیا. تب سے اب تک یہاں بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ہیں اور وہ بڑے سینئر ہیں، موسٹ سینئر پرسنالٹیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو ابھی طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی اس میں ان ہوں گا، چیزوں کا پتہ چلے گا تو پھر. لیکن جو بحیثیت طالب علم جو چیزیں اب تک میں نے معاشرے میں یا اپنے بزنس کمیونٹی میں یا اپنے ٹریول اینڈ ٹور فیلڈ کے اندر بطور جنرل سیکرٹری جو چیزیں میں نے فیل کی ہیں اور جو چیزیں آپ نے ماشاءاللہ ذکر کی ہیں، جتنے آپ نے چیزیں، ان چیزوں کے جوابات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ مین جو مسئلہ ہے وہ جو اصل جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل جنم لیے ہوئے. میرا گلف کنٹریز کے اندر زیادہ آنا جانا ہے، جی سی سی کنٹریز کے اندر، عرب جتنے بھی ممالک ہیں. پہلی بات تو یہ جمہوری نظام کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ کے ملک میں خلافت کا قیام. اب خلافت میں کیا ہوتا ہے کہ چند با اختیار اور ذی شعور لوگوں کے ہاتھ میں، اصحاب الرائے کے ہاتھ میں معاملہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کرنا ہے. وہ خلیفہ منتخب کرتے ہیں. اب یہاں اگر آپ ہر بندے سے رائے لینے لگ جائیں گے تو پھر ملک کے ساتھ وہی کھلواڑ ہوگا جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے پہلا تو نظام جمہوریت کا ہے. دیکھیں، ایک خلیفہ جب آتا ہے، یا آپ کے سعودیہ کے اندر یا دبئی کے اندر جہاں بادشاہت ہے، چلیں بادشاہت خلافت والی نہیں ہے، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ بادشاہ نے جس چیز پہ سٹینڈ لے لیا اس پہ کوئی نہ احتجاج ہوگا، نہ اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی قدغن لگائی جائے گی، بلکہ جو اس نے رول بنا دیا وہ سب کو فالو کرنا پڑے گا. تبھی تو آج وہاں پہ قانون کی رٹ ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ جو بندہ اوپر آتا ہے، وہ جن کندھوں کو استعمال کر کے اوپر آتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے 5 سال کے بعد پھر انہی کندھوں کو استعمال کرنا ہے، تو کتنا مجبور ہوتا ہے وہ اپنے ڈیسیژن لینے میں. پھر مجبوراً اس کو نرمیاں لینی پڑتی ہیں. لیکن اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے اندر بھی جمہوریت ہے، اور لیکن ان کی سسٹم اکانومی دیکھیں ان کے قانون مضبوط ہیں. اگر وہاں جمہوریت ہے تو قانون مضبوط ہے. میں نے سب سے پہلی بات کی، بحیثیت اسلامی ملک ہونے کے سب سے پہلا جو شریعت نے ہمیں نظام دیا ہے وہ خلافت کا دیا ہے. اب آ جائیں جمہوریت کے اوپر. چلیں یو کے میں اگر جمہوریت چلتی ہے تو یہاں پہ بھی جمہوری نظام ہے. تو پھر اگر جمہوری نظام ہے تو جمہوری نظام میں کم از کم ہمارے ملک کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے. جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک آپ کے ملک میں امن نہیں آئے گا. اور جب تک امن نہیں آئے گا تو یہ جتنے مسائل آپ نے ذکر کیے ہیں یہ سرگودا کے مسائل نہیں ہیں، یہ بدقسمتی سے ہمارے پورے ملک کے مسائل ہیں، بالکل ایسے ہی. جس کا اثر آپ کی ہر ٹریڈ پہ آ رہا ہے. کنوں پہ آ رہا ہے، جو آپ کی الیکٹریکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. آپ کی جو یہاں ہینڈی کرافٹس باہر یعنی صلہ والی ہماری دنیا کا ایک ہب ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس کے اوپر اس کا وہ آ رہا ہے. پھر آپ کی جو مقامی جو کہہ لیں کہ سرگودا کی چیزیں ہیں، مثلا آپ کی سٹون کرشنگ ہے. جب ملک کے اندر ترقی کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو سٹون کرشنگ بند پڑی ہوئی ہے آپ کی. آپ کا جو نمک ہے آپ دیکھ لیں وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ کیسے پوڑیوں کے بھاؤ باہر جا رہا ہے، وہ کیسے مطلب اس کو یعنی وہ ہمارے ڈویژن سرگودا کا ہی ایک جو ہے وہ ایسے ہی ہے. آپ کے یہاں سونس کیسر سے آگے یہ کٹھے کی پہاڑیاں ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں نمک بھی پڑا ہوا ہے، جپسم ہے، کوئلہ ہے، کتنی بڑی بڑی یہاں ذخائر ہیں. اور 40 ایسی آپ کے یہاں سرگودا کے اندر کارخانے ہیں جو زرعی آلات بنا رہے ہیں آپ کے سرگودا کے اندر ہیں. مطلب اتنا وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا اور اتنا زرخیز آپ کا یہ شہر ہے، کیا کچھ نہیں اس شہر کے اندر ہے. لیکن یہ جو مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، کچھ ایسے کہہ لیں کہ اس کے اپنے بھی اندرونی حالات ہیں اور کچھ ملکی حالات ہیں. ملکی حالات کا اثر، میجر پرابلم تو ملکی حالات، میجر پرابلم آپ کے ملکی حالات ہیں.
جب تک آپ کے ملکی حالات درست نہیں ہوتے، مجھے بتائیں اس کا اثر، 3 چیزیں آپ کے ملک کے اندر اگر سستی ہو جائیں نا جی، 3 چیزیں، نمبر 1 بجلی، نمبر 2 گیس، نمبر 3 پیٹرول، یہ 3 چیزیں، نمبر 1 سیاسی استحکام آئے، اور اس کے بعد توانائی کے 3 ذرائع، آپ کی سٹون کرشنگ، اس میں کہیں زیادہ عمل دخل ہے بجلی کے بلوں کا، آپ کے جتنے بھی بیکولائٹ کا کام ہے اس کا تعلق ٹوٹل بجلی کے بلوں سے ہے، کیسے؟ گیس سے، تو اس سے آپ کو پتہ ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آنے کے بعد بجلی، پیٹرول اور گیس، ان 3 چیزوں کی قیمتوں کے اندر کمی، اور تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے ٹیکس نیٹ ورک کو ذرا آسان کرنا۔ اچھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کہیں گے ٹیکس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیکس آسان کرنا، مضبوط نہیں کرنا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز مضبوط تب ہوتی ہے جب وہ آسان ہوگی، جب تک وہ آسان ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے پچھلی جو گورنمنٹ گزری پی ٹی آئی کی، اس میں ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ انگلش سے متاثر ہیں، اور ہمارے اداروں کی جو زبان ہے وہ قومی زبان اردو کے مطابق، ہمارے اداروں کی ساری لینگویج قومی زبان کے مطابق ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے۔ ہمارے جتنے عدالتی احکامات آتے ہیں، ہمارے جتنے ایف بی آر کے یا دیگر اداروں کے نوٹسز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 80% بزنس مین، 80% کیا، اب تو ماشاءاللہ میں بزنس میں ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ 90% بزنس مین ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نوٹس آئے ہیں تو کیا ہیں، وہ اپنی یا تو اولاد سے پڑھوا رہے ہوتے ہیں یا وکیل سے پڑھوا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کتنا بڑا گیپ ہے یہ دیکھیں، ایک تو اس میں زیادہ تو دیکھیں ایجوکیشن کا قصور ہے، ہمارے ہاں ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی قومی زبان ہی نہیں ہے، آپ اتنے امپریس ہیں انگریزی زبان سے، کل کو اگر جو سپر پاور ہے چین بن گیا تو آپ کے سارے کے ساری جو قومی زبان ہے وہ ساری کیا چینی ہو جائے گی، چائنیز، پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا، کورس کرنے پڑیں گے، پھر وہ مسائل بنیں گے، کل کو روس بن جاتا ہے سپر پاور، کل کو افغانستان اگر سپر پاور بن جاتا ہے، پھر آپ کیا ساری وہ پشتو زبان کے اندر اپنی لینگویج لے آئیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیکس نیٹ ورک ہے نا اس کو آسان کرنا ہے، اور آسان یہ ہے کہ آپ کے جو گوشوارے ہیں نا وہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے چاہیے، نہ یہ کہ وکیل کی سمجھ میں آئیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بحیثیت بزنس مین مجھے بھی اپنے گوشوارے سمجھ میں نہیں آتے، میں اپنے وکیل سے کرواتا ہوں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتے، کچھ چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پرفارما، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی یہ کہہ دے کہ یار آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں، ہم، آپ کو پتہ میرا سارا ایجوکیشنل کیریئر ہے اور دینی دنیاوی دونوں تعلیم، ہم تو مطلب ان چیزوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی اس کو پڑھنے کی اور وہ ساری چیزوں کو، تو بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ٹیکس نیٹ ورک کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا، اس ٹیکس نیٹ ورک کے اندر پھر اصلاحات لانی پڑیں گی تاکہ اور پھر اس کی اہمیت جو ہے نا آپ کو بزنس مینوں کو بتانی پڑے گی، تب وہ آپ کو جا کے ٹیکس دیں گے، اور پھر جب آپ کا سیاسی استحکام ہوگا ملک کے اندر، اس کے بعد آپ کو اس ٹیکس جو آپ کے پاس کلیکشن ہے، اس کی جو ثمرات ہیں وہ آگے عوام تک پہنچانے پڑیں گے۔ اب دیکھیں جن ممالک کی آپ نے مثالیں دیں، یو کے کی، اگر وہاں جمہوری نظام ہے، وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، بہت خوب دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں؟ اس امید پہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں مراد ملے گی، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ ہماری قوم ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ اچھا قوم بھی ٹیکس چوری کرتی ہے، ٹیکس چور تو نہیں میں کہتا، لفظ بڑا ہو جائے گا، مطلب قوم بھی ٹیکس میں چوری کرتی ہے، اور آگے جب ٹیکس جہاں جاتا ہے وہاں بھی ٹیکس میں چوری ہو رہی ہے۔ وہ سب قوم کی اگر ہم بات کریں تو قوم ٹیکس چوری کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہی ریزنز ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ بالکل ایسی، بالکل ایسی، میں نے بتایا نا، جب تک ایک بندے کو ریوارڈ نہیں ملے گا، جب تک ایک بندے کو ریوارڈ نہیں ملے گا، اس کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارے کتنے بزنس مین ایسے ہیں جو بینک نہیں جاتے اس ڈر سے کہ ہم پیمنٹس اگر بینک میں ڈالیں گے تو ایف بی آر کے نظام میں نہ آ جائیں، وہ ہم سے پوچھ نہ لیں۔ آپ جب تک ٹیکس نظام کو ایزی نہیں کریں گے، ان کی اصلاحات کو جامع نہیں کریں گے، ان کو سمجھانا آسان نہیں کریں گے، تب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب تک آپ بزنس مینوں کا اعتماد نہیں لے سکتے، اور جب بزنس مین کا اعتماد نہیں لیں گے کیسے استحکام آئے گا ہمارے کاروبار میں؟ اور چوتھی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، آئے روز احتجاج کا ہونا ہمارے ملک کے اندر۔
ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 دن بھی احتجاج یعنی رہا ہے، ہمارا کیپٹل جو ہے وہ کلوز رہا ہے. کلوز رہا ہے. دیکھیں میں اس موقع پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا نام لیے بغیر جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ حکومت میں مطلب مزے لے رہی ہوتی ہے، اور جو پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ روڈوں پہ ہوتی ہے. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بزنس مین کو، بزنس کو، عوام کو، تاجر کو نقصان ہو رہا ہے، اور تاجر کا نقصان ملک کا نقصان. دیکھیں آپ کا ملک ہے یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، وہ تعلیم سے نہیں چلتا، وہ روڈ سے نہیں چلتا، وہ احتجاجوں سے نہیں چلتا، وہ چلتا ہے تو بزنس سے چلتا ہے. سب سے مین چیز کسی بھی ملک کی ہوتی ہے وہ بزنس ہوتی ہے، باقی چیزیں سپورٹیو ہوتی ہیں. اس بزنس کو، اس ملک کو مطلب سپورٹ کرنے میں، اس کو عروج پہ لے کے جانے میں ایجوکیشن میٹر کرتی ہے، وہاں کی اصلاحات میٹر کرتی ہیں، وہاں کے قوانین میٹر کرتے ہیں، وہاں کے اخلاقیات میٹر کرتی ہیں. دیکھیں مین چیز تو وہاں کا بزنس ہے. اگر تاجر برادری ہی عدم استحکام کا شکار ہوگی، اس میں آپ کے اس سوال کا جواب آ گیا جو آپ نے میرے سے کیا تھا کہ تاجر برادری اپنے بچوں کو لے کے کیوں موو کر رہی ہے. آپ کے یہاں سرگودا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو گولڈ مارکیٹ ہے اس وقت، یہ کراچی کے بعد سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی. نہیں، مجھے واقعہ نہیں اس چیز کا نالج نہیں. پاکستان کی گولڈ مارکیٹ میں کراچی کے بعد سب سے بڑی مارکیٹ سرگودا یعنی کی اسلام مارکیٹ، آباد لاہور سے بھی بڑی مارکیٹ. بڑی مارکیٹ کہی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اب یہاں سے جو بڑے لوگ ہیں سونے کے تاجر، وہ یہاں سے موو کر گئے، سعودیہ چلے گئے، دبئی چلے گئے، اور ممالک میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے، سونے کی قیمتیں اور اس میں وہ مسائل، اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے. اسٹیبلٹی نہیں ہے. میرا بھی ایک اسٹوڈنٹ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں سر آپ مجھے صبح کال کریں گے تو اور ریٹ ہوگا، شام کو کال کریں گے تو اور ریٹ ہوگا. بالکل ایسے ہی. اتنی انسٹیبلٹی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ خود ایک بڑے اچھے بزنس مین ہیں کہ سونے کا تاجر، یعنی ہاں کہ جی. جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تجارت ہے، ایسے ہی ہے. یعنی سونا، اس کا تاجر اپنا سونا کسی نہ کسی وے سے جو ہے وہ کنٹری سے باہر لے کے باہر لے کے جا رہا ہے. وہ لیگل انلیگل وے، وہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ باہر گلف میں، دبئی اور سعودیہ میں جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے. تو آنے والا وقت کتنا ٹف ہو سکتا ہے ہمارے کنٹری کے لیے. دیکھیں یہی تو میں اب سرچ کر رہا ہوں، وہ اپنا سرمایہ بھی لے کے جا رہا ہے، وہ سونا بھی لے کے جا رہا ہے. دیکھیں کرنسی جب باہر چلی گئی، وہ جس شیپ میں بھی گئی، سونے کی شیپ میں گئی یا جس شیپ میں بھی گئی، آپ کے ملک سے تو ایک ذخیرہ نکل گیا نا. اور ایک بزنس مین اچھے لیول کا جب جائے گا تو آپ دیکھیں کہ ملک کو اس سے کتنا نقصان ہوگا. دوسرے ممالک تو مواقع پیدا کرتے ہیں کہ یہاں بزنس مین آئے، اور یہاں ایسے مواقع ہیں کہ یہاں سے بزنس مین جا رہا ہے. اچھا کنوں کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا، سب دو بڑی انڈسٹریز جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے جو ہمارے شہر کی بڑی انڈسٹریز ہیں. ایک ہماری بیکولائٹ انڈسٹری، صحیح ہے، اور ایک ہماری کنو انڈسٹری. یعنی یہ ہمارے شہر کی پہچان بھی ہیں. اور تیسری ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری، ایسے ہی ہے. یعنی کہ جو ہمارے سلا والے میں پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہی ہیں. ان تینوں انڈسٹریز کس حد تک متاثر ہوئی ہیں؟ اور اس سے اب کیونکہ بیکولائٹ ہے یا کنو انڈسٹری ہے یا ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے، تو اس شہر کے ایک بہت سارا طبقہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ وابستہ ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ہم سب سے پہلے کنو انڈسٹری کے اوپر بات کریں تو کنو انڈسٹری کس سطح پر جو ہے وہ پہنچی ہے. یقیناً ہم نے پچھلے برس انتہائی تکلیف کا جو ہے وہ وقت دیکھا کنو انڈسٹری سے متعلقہ شعبے کے لوگوں کے لیے کہ ان کا جو ہے وہ مال گوداموں کے اندر پڑا ہوا ہے اور آؤٹ آف کنٹری نہیں جاتا. اس میں سب سے پہلے آپ نے جیسے کنو انڈسٹری کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، آپ کے اور میرے اس شہر سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان کنو کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کنو کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور سرگودا پورے پاکستان کا 90% کنو پروڈیوس کر رہا ہے. اس وقت 90% کنو پروڈیوس کر رہا ہے. اور یہ کنو ایک ایسا ہے جو ایک شیپ میں نہیں ہے، اس کی مختلف شیپس ہیں. جیسے مطلب فروٹر آ گیا، موسمی آ گیا، چکوترا آ گیا، ریڈ بلڈ آ گیا. اس کی مختلف قسمیں ہیں کنو کی. کنو کی جو انڈسٹری ہے، اگر آپ اس کو آج سے 20 سال پہلے اٹھائیں نا، 2003 میں، 2004 میں، تو ایکسپورٹ کوالٹی کا جو کنو تھا، ایکسپورٹ کوالٹی کا کنو، وہ مجموعی پیداوار کا 70% ہوتا تھا. مجموعی یعنی 90% میں سے 70% جو کنو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوتا تھا، اس کی کوالٹی ایکسپورٹ لیول کی ہوتی تھی. اور اب اگر آپ ان سالوں میں دیکھیں گے تو 2022-2024
تو کنو کی جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے وہ مجموعی پیداوار کا 10 سے 20% رہ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا یہ نہیں سیکھا ہمارے کسان نے. اور اس کی جگہ باقی دنیا کے ممالک نے لے لی. دیکھیں ہمارے ہاں کنو کا سیزن کتنے مہینے رہتا ہے؟ 3 مہینے. چائنا میں کنو کا سیزن 8 مہینے رہتا ہے اور وہ 16 سے 17 اقسام کا کنو مارکیٹ میں دنیا میں سپلائی کر رہا ہے. اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق، آپ دیکھیں ساری چیزیں حالات کے اوپر نہ ڈال دیں، ساری چیزیں آپ حکمرانوں کے اوپر نہ ڈال دیں. میرا یہ سوال ہے کہ کنو کی جو انڈسٹری ہے، آج کا جو ہمارا کسان ہے، لیک آف ایجوکیشن، وہی بات ہے نا، اس نے موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے یا نہیں ڈھالا؟ جو 20 سال پہلے 70% کنو تیار ہوتا تھا ایکسپورٹ کوالٹی کا، آج وہ 70% کیوں تیار نہیں ہو رہا؟ یعنی اس انڈسٹری کا، یعنی ہم نے اس روایتی طریقے کے اوپر ہی اپنی فارمنگ کی، بالکل ایسی ہے، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو نئے ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اس ہمارے 70% کو صرف 10% کے قابل چھوڑا. بلکہ اب تو چیمبر آف کامرس اور یونیورسٹی آف سرگودا ان کی آپس کی مشترکہ کاوشوں سے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشل فنڈ جاری کیے سرگودا کی سٹرس انڈسٹری کے لیے کہ کنو کی جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے اس کو پالش کرنا اور دیگر اس کے معاملات ہیں، اس کے لیے کوئی ہیوی مشینری کوئی خریدنے کا کوئی وہاں سے ٹینڈر جاری ہوئے ہیں. اللہ کرے اس کے اندر کوئی مطلب مزید کامیابی ہو. یعنی صاحب یہ بھی تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ بطور بزنس مین جو ہے وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو نئی مارکیٹس کو نئے کنٹریز اکوپائی کر چکے ہیں، اور ہمیں وہ انڈسٹری، ہم اس کے طرف اس سٹیج پہ جانے کے لیے پھر بھی ہمیں 2 سے 3 برس چاہیے، اور ہم دوبارہ سے کیا اپنی دنیا کی ورلڈ ٹریڈ کے اندر اپنی کنو انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ٹائم تو لگے گا، لیکن آپ جب کوالٹی پیش کرتے ہیں اور کمپٹیٹیو ریٹس پیش کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، پوری دنیا کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے. دیکھیں سن 2021 یا 22 میں 14,500 کنٹینر ایکسپورٹ ہوا تھا کنو کا، اور $240 ملین کے قریب آمدن تھی صرف ایک سرگودا سے. اور آپ 2022 اور 23 میں دیکھ لیں تو یہی 14,500 کنٹینر سے کم ہو کے 4,500 کنٹینر پہ، جو کہ صرف $100 ملین پہ انکم آ گئی. یہ 2023 تبھی تو ہمارا زوال کا سال گزرا ہے کنو کے حوالے سے. 350 سے 400 اور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہمیں ملی ہے کہ یہ جس لیول پہ معاملات کو ہونے چاہیے تھے اور آگے جانا چاہیے تھا، اس لیول پہ معاملات آگے نہیں گئے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. ایک تو روایتی طریقوں سے ہٹ کے افغانستان کنو کی سب سے بڑی منڈی ہے. اس میں ترشا پھل، کنو کے اندر یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے ترشا پھل، اس کو بڑا لائک کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کنو ہی چل رہا ہے، وہ ترشا پھل اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، مطلب ہم اس کی طرف موو آن نہیں کر پا رہے. وہ سارا چائنا دے رہا ہے. میں سب آپ سے عرض کروں، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ڈان میں لکھتے بھی ہیں، تو کہتے ہیں میں ڈان کا آرٹیکل جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھا، اور اس ڈان کے آرٹیکل میں میں نے یہ دیکھا کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان میں سویا بین کی ضرورت ہے. ایسی اچھا کہتے ہیں کہ ہماری نا 10 ایکڑ زمین تھی، ہم نے اس پہ گندم کاشت کی ہوئی تھی، سوری کماد کاشت کیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ سویا بین کے بیج میں لے کے آتا ہوں، تم اس کو ڈال دو. کہتے ہیں میں نے فقط 50,000 روپے کے سویا بین کے بیج ڈالے، اور صرف 3 مہینے میں اس سویا بین کی فصل سے 10 لاکھ روپے کا پروفٹ کمایا. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ وہ ایک ڈان کا جو آرٹیکل میں نے پڑھا. ایسی یعنی کہ لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے کسان کو کتنا پریشان کر رہا ہے کہ صرف ایک آرٹیکل اس نے پڑھا اور 50,000 کی انویسٹمنٹ کر دی اور اس سے 10 لاکھ کا جو ہے وہ پروفٹ کمایا. ایسی اچھا وہ سب کنو انڈسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا اس میں، یعنی کہ جو پروجیکٹ سرگودا یونیورسٹی اور چیمبر آف کامرس کی وجہ سے
آنے والے 3-4 برس میں ہم اس بات کو سمجھیں گے؟ یعنی ہمیں کیا لگتا ہے ملک کی معاشی صورتحال، انسٹیبلٹی کنٹری کی، اور یہاں سے ہماری پروڈکشن، یعنی آنے والے 3-4 برس میں کیا ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے یا مزید ہماری کینو انڈسٹری زوال کا شکار ہوگی؟ دیکھیں، اچھے کی امید تو ہر وقت رکھنی چاہیے. میں نے جیسے اپنی پرسنل جو لائف کی کہانی سنائی اس میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ آنے والے کل کے بارے میں آپ کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ حالات اچھے آئیں گے اور جتنی انڈسٹریاں آئیں گی انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کریں گی. یونیسیف سرگودا بھی کوشش کر رہی ہے، چیمبر آف کامرس بھی کوشش کر رہی ہے ایجوکیشن دینے کی، روایتی طریقوں سے ہٹ کے نئے طریقے لانچ کرنے کی، اس پہ پوری کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات اچھا سے. صاحب، دوسری ہماری شہر کی بڑی انڈسٹری جس سے ہمارا شہر کا ایک بہت بڑا طبقہ وابستہ ہے، اور ہمارے ملک کی اکثر پروڈکشن، ایک بہت بڑی پروڈکشن جو ہے وہ اسی شہر میں ہو رہی ہے، ہماری بیکولائٹ ایسے ہی انڈسٹری، ہے. جس سے آپ کے والد، آپ کے دادا بھی جو ہے وہ وابستہ رہے، اور یقیناً آپ نے اپنے گھر میں اس پر گفتگو بھی سنی ہوگی، چیزوں کو دیکھا بھی ہوگا، اور اب آپ چیمبر آف کامرس میں بھی اس انڈسٹری کو بڑے گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی دیکھا. یہ شدید زوال کا شکار ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو اس بیک لائٹ انڈسٹری کی وجہ سے جو پرابلمس، یعنی ہمارے شہر کی معیشت جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں بات کے ذکر کیا کہ جس چیز کی پروڈکشن مہنگی ہوگی اس کا ڈیفینیٹلی ریٹ بھی ہائی ہوگا. بیکولائٹ جو انڈسٹری ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو کمپٹیٹر ہے دنیا میں وہ چائنا ہے. بلکہ اب تو ہر چیز میں چائنا ہے، لیکن بیکولائٹ انڈسٹری کا سب سے بڑا کمپٹیٹر چائنا ہے. آپ اپنی پروڈکٹ اٹھا کر کہیں بھی جائیں گے نا دنیا میں، تو اس کے مقابلے میں چائنا کی پروڈکٹ اس سے ستھری، اس سے کم ریٹس اویلیبل ہوگی. آپ کی سرگودا کی پروڈکٹ کو لوگ نہیں پرچیز کریں گے. تو مین چیز تو دیکھیں وہی توانائی کے جو ذرائع، گیس ہے، بجلی ہے، پیٹرول ہے. آپ اگر جب تک ان کی قیمتوں کو سستا نہیں کریں گے، نیچے نہیں لائیں گے، اس کی پروڈکشن جب تک سستے ریٹس پہ نہیں ہوگی، جب تک سستے ریٹس پہ نہیں ہوگی تب تک مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ جیسے میں نے کینو میں ذکر کی، ہماری بیکولائٹ انڈسٹری نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلا تو ہے، لیکن جس تیزی سے چائنا نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کے نئی نئی پروڈکٹس وہ مارکیٹ کے اندر لایا ہے، ہمارے والے یعنی اس نے تو پوری بیکولائٹ انڈسٹری کو آٹو کر دیا، آٹو کر دیا. یعنی وہ لیبر کاسٹ اس نے اس میں ویسے ہی جو ہے وہ ایسے ہی ہے. منیمائز کر کے پوری جو ہے بیکولائٹ انڈسٹری آٹومیٹک مشینز کے اوپر کنورٹ کر دی ہے. ایسے ہی. اور ہم ایک توانائی کے شعبے کو جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری لیبر کاسٹ بھی، اور لیبر یقیناً اس سے بڑی متاثر ہوئی ہے. تو کچھ آنے والے وقت میں، آنے والے 3-4 برس میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے؟ اگر سیاسی استحکام رہا اور جیسے اب پیٹرول کی پرائس 2-4 دفعہ نیچے آئی ہیں، ایسے آتی رہی، اور اب کل ایک خبر نظر سے گزری کہ 5 آئی پی پیز کمپنیز کے بند کرنے کے اوپر غور ہو رہا ہے. اگر کوئی اس طرح کے اقدامات گورنمنٹ لے لیتی ہے اور اس سے بجلی کے بل میں کمی آتی ہے اور پیٹرول بھی ایسے نیچے آتا ہے، بڑی امید ہے انشاءاللہ. سب تیسری بڑی انڈسٹری جس سے ہمارا ایک بالکل عام فرد شہر کا جو ہے وہ وابستہ ہے، وہ ہے ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری، ہماری سلا والی کی، جس سے دنیا میں پروڈکٹس جا رہی ہیں. اور یقیناً ایکسپورٹ کے معاملات، ایکسپورٹ میں جو مہنگائی، ایکسپورٹ کی کاسٹ بڑھی ہے، اس وجہ سے یقیناً وہ انڈسٹری بھی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ایسے ہے. ہی. تو پھر وہی بات کہ اچھے کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اب اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر چیزوں کو دیکھیں، اور یقیناً نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بات کریں تو گراؤنڈ ریالٹیز ایک کتنی تلخ ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں، جو تیسری انڈسٹری نا ہینڈی کرافٹس، تو اس کے حوالے سے لاسٹ ایئر چیمبر کے اندر ایک وفد آیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی تھی. ہم جب جاتے ہیں نا جی سیلا والی، ہمارے جو سرگودا کے متصل ہے، ان لوگوں کے اندر ہنر بہت ہے، بہت ہنر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان کی لیڈیز بھی یہی کام کر رہی ہیں، ان کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں. ایون کہ آپ کسی بھی گھر کا دروازہ کھولیں گے نا، اندر آپ کو پوری ایک فیکٹری نظر آئے گی. لیکن ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے، جو چیزیں آج سے 15 سال پہلے میں دیکھ کے آیا تھا نا، سیم آج بھی وہی بن رہی ہے. وہی ٹیشو کا جو باکس ہے اس کو وہ چھلائی کر رہے ہوں گے،
وہی جو فروٹ رکھنے کے لیے ایک ٹوکری بنائی جاتی ہے وہی وہ بنا رہے ہوں گے. جو چیزیں آج سے 15 سال پہلے ہم اپنے گھروں کے لیے پرچیز کر کے لاتے تھے یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, آج بھی وہ انہی چیزوں کے اوپر اپنی محنتوں کو لگا رہے ہیں. دنیا کی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کبھی بڑے شہروں کو وزٹ کریں, اسلام آباد, لاہور کا, تو جو چینی پروڈکشن ہے یا دیگر ممالک کی پروڈکشن ہے, ایون کہ سعودیہ میں اور دبئی میں آپ دیکھیں تو ہینڈی کرافٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی ایسی نمایاں چیزیں آ رہی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں مطلب اس میں وہ ہو رہی ہیں. تو وقت کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے آپ کو, جیسے آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, میں کہتا ہوں کہ جو ہماری یہ سالٹ جو مائن ہے, سالٹ مائن ہے, مائن. ہاں جی, اس کے اندر جو نمک ہے, نمک, اب وہ بتا رہے تھے کہ آپ نمک کو جسٹ ایک ٹکڑوں کی شکل میں بیچتے ہیں, یا یہ کہ آپ کبھی مائن سے باہر آئے نا تو آپ کو 2-4 دکانیں ملیں گی, ان دکانوں پہ آپ کو صرف لیمپ ہی ملیں گے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ نمک کا انسانی زندگی سے اور اس کی آکسیجن سے, اس کے سانس سے کتنا زیادہ مطلب تعلق ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ جدید شیپ میں کیوں نہیں لاتے, آپ اس کی کوئی ایسی سینری بنائیں, اس کے ایسے گلوب بنائیں, ایسے فانوس بنائیں, اس کو جدید شیپ میں ڈھالیں اور اس چیز کی آپ دنیا سے قیمت لیں. یعنی کہ صاحب ہم شاید آپ کی نظر سے بھی نیوز گزری ہو کہ دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک اسپیشل روم جو ہے وہ 60 سے بنایا گیا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, یعنی کتنی بڑی انڈسٹری ہے ایسے ہی کہ ایک اسپیشل روم جو ہے وہ 60 سے بنایا گیا. اور میں خود بھی کچھ اس فیلڈ سے ریسرچ کرتا رہا اور میں نے دیکھا کہ عمان کے اندر, یعنی عمان کے اندر جو جم کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اندر یہ 60 یوز ہو رہا ہے اور رومز بنائے جا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت. یعنی ہم اس چیز کو بھی یوٹیلائز نہیں کر پائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اس شہر کے اندر, ہمارے جو ہے وہ شہر سے متصل پنڈ دادن خان کھیوڑا کے اندر ہمیں جو نعمت دی گئی, ہم اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کر پائے. آپ نے ماشاءاللہ 3 بڑی صنعتیں ذکر کی, لیکن آپ نے جتنے بھی مسائل ذکر کیے, میں نے ان مسائل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جو اصول شروع میں بتائے تھے وہ سارے اصول ان سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے بعد آپ کی جو توانائی کے ذرائع ہیں ان کو آپ, کاسٹ مہنگی ہے, اور تیسری چیز ٹیکس, جب تک آپ کی کلیکشن ایزی نہیں ہوگی اور اس کے اندر اصلاحات نہیں ہوں گی تب تک, یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے اپنے اس میں, تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا صاحب, آخری سوال یہ کہ ہمارے شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑا تباہ ہے. یعنی اتنی بڑی انڈسٹریز یہاں پہ ہیں اور اتنا بڑا شہر ہے, اور پلانڈ سٹی اس کو جب سٹارٹ کیا گیا تو بطور پلانڈ سٹی سٹارٹ کیا گیا, لیکن ہمارے مین روڈز, آپ گلیوں میں کوچوں میں ان کی تو گفتگو ہی نہ کیجیے, مین روڈز جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں. آپ یقین کیجیے, آپ جس روڈ سے گزر کے آئے, ہمارے مین روڈز جو ہے وہ بڑے تباہ حال ہیں. اس کے اندر ہمارے ساتھ جو بطور اس شہر کے شہری, سرگودا کے شہری, جو ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا گیا, اور یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے مین روڈز تک جو ہے وہ تباہ حال ہے. اور اس کے اندر ادوار پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ رہی اور ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, تو اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو مین قصور ہماری پولیٹیکل جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کا قصور ہے بنیادی طور پہ. تو دیکھیں, سڑکیں بنانا نہ تو یونیورسٹی آف سرگودا کی ذمہ داری ہے, نہ مساجد و مدارس والوں کی ذمہ داری ہے, نہ عام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے, نہ یہ کام ججوں نے کرنا ہے, نہ چیمبر آف کامرس نے کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ اس کے فنڈز کن کو ملتے ہیں؟ ایم این ایز, ایم پی ایز کو ملتے ہیں. اچھا, جن علاقوں کے ایم این اے, ایم پی ایز کام کروانے والے ہیں, آپ فیصل آباد چلے جائیں, ایون کہ آپ اسلام آباد, لاہور, دیگر بڑے شہروں میں دیکھ لیں. یوسف رضا گیلانی صاحب, آصف علی زرداری صاحب پی پی کے دور میں سن 2008 سے 2013 میں پرائم منسٹر رہے ہیں. اس دوران ملتان بدلا ہے. آپ نے ملتان کی کنڈیشن اس سے پہلے میں نے دیکھی ہے, 2008 کے بعد اتفاق نے, اس کے بعد ملتان بدلا ہے سارا 2008 سے 2013 میں. اور پھر 2013 سے 2017 کے دوران جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو اس میں میٹرو اور دیگر بڑے منصوبے اور پروجیکٹ لگائے گئے. دیکھیں, کسی بھی علاقے کا جو ایم این اے اور ایم پی ہوتا ہے وہ اس کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں اپنا اہم رول پلے کرتا ہے. اس کے پاس مکمل اتھارٹی ہوتی ہے. وہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ اوپر کی جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان سے مشورہ کر کے وہ ساری چیزیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ایم این اے, ایم پی ایز آئے, ہم دیکھیں, میں تو الزام نہیں لگاتا, الزام تو اس پہ لگانا چاہیے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. میں نہیں الزام لگاتا کہ انہوں نے کوئی رشوت لی ہے یا وہ پیسے کھا گئے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا, انہوں نے کام نہیں کیا جیسے ان کو کام کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کام نہیں کیا. اگر وہ ایسے کام کرتے, اس چیز سے ہمیں دیکھیں, میں اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا کہ فنڈز آئے ہیں, یقیناً آئے ہوں گے, وہ کہاں گئے,
میں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو جیسے لگانا چاہیے تھا انہوں نے ویسے نہیں لگائے، اور ساری پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے دور میں بڑی سڑکیں بنتی ہیں، ملک کی تو بنتی ہوں گی، ہمارے سرگودا شہر کی تو نہیں بنی۔ سب ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے 47 پل سے، وہ ہماری پل کا ہاں جی انتہائی سست روی کا شکار ہے، ایسے ہی ہے، اور جو ہم مشقت وہاں پہ گزرتے ہوئے جھیلتا ہے ہم میں سے ہر فرد ایسے ہی ہے، اس شہر کا شہری، اور یقیناً باہر سے آنے والا مہمان بھی۔ ایسے ہی ہے۔ تو مقتدر حلقے جو شہر کے ہیں، یہ امید ہے جی مکمل ہو جائے۔ امید تو بہت ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا، اور ایک آپ کے سرگودا میں ایک کارڈیالوجی بن رہا ہے، جی، تو یہ بھی ایک اچھا ایک بڑا پازیٹیو ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا یہ، تو یہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا، تو ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ فیصل آباد، لاہور، ملتان یا اسلام آباد 4 جگہ جاتے ہیں تو وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو بچ جائیں گے اس سے۔ بہرحال جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز آئے نا جی، وہ پی پی کے ہوں، وہ نون لیگ کے ہوں، یا وہ پی ٹی آئی کے ہوں، ہم نے تو سب کو ہی آزما کے دیکھ لیا کہ کسی نے بھی ہمارے سرگودا کی ترقی کے لیے کردار ادا نہیں کیا شہر کے لیے۔ اچھا ایک نام میں یہاں ذکر کروں گا اپنے سرگودا کا، انور علی چیمہ صاحب، اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت کرے۔ دیکھیے کہ صاحب اچھا کردار اور وہ ایک یاد اچھا رہتا ہے، کام وہ یاد رہتا وہ ہے، کتنا یاد رہتا ہے۔ اور وہ دیکھیں آپ کی اور میری ان سے ملاقات بھی اتنی نہیں تھی، کیونکہ میری وہ میں نے تو ملاقات کی نہیں، لیکن ایک ایسے ہی کردار یاد رہتا ہے۔ کردار یاد رہتا ہے۔ اب آپ سائڈ ایریاز میں سرگودا کے چلے جائیں تو آج بھی جتنے اطراف کے روڈز بنے ہوئے ہیں اور جتنا مطلب نہری سسٹم ہے اور جتنا اچھا نظام ان کا بنا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ان کے ادوار کا بنا ہوا ہے۔ آخر انہوں نے جو پیچھے سے فنڈز آئے اس کو امانت داری سے آگے لگایا، تو نظر آ رہا ہے وہ، اور دیہاتی جتنا بھی طبقہ ہے وہ سارا ان کی تعریف کرتا ہے۔ اب یہی ایم این اے ایم پی ایس جو ہمارے شہر کے ہیں، یہ ہمارے شہر کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آج دیکھ لیں آپ ہمارا سرگودا کس زب و حالی کا شکار ہے، مگر جتنا ٹیلنٹ آپ کے سرگودا کے اندر پڑا ہوا ہے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ، اور میں تو اس موقع پہ بلکہ آپ کو بھی داد دوں گا اور آپ کی پوری ٹیم کو داد دوں گا کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اپنے سرگودا کو ہائی لائٹ کرنا، اس کی قابلیت کو اجاگر کرنا، اس میں لوگوں کو اوپر لے کر آنا۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر قابلیتیں ہیں، یہ ہمارے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ جو آدمی لاہور یا اسلام آباد میں ہوگا شاید وہی قابل ہوگا، جو سرگودا میں ہوگا وہ قابل نہیں ہوگا۔ حالانکہ لاہور اور اسلام آباد کے اکثر لوگ جو قابل ہیں وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے سرگودا کی جو قابلیت ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ہائی لائٹ نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی قابلیت ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کام کا بھی انیشیٹو آپ کو جاتا ہے انشاءاللہ۔ یقیناً اس کے پیچھے سب مقصد ہی یہ تھا، ہمارا پرپس اور ایم ہی اسٹوڈیو کا، سینٹ فرانسس آف سرگودا کا یہ تھا کہ ہمارا ٹیلنٹ اس شہر کو چھوڑ کر باہر کیوں جائے۔ یعنی کہ ہمارے شہر میں ایسا بہترین ٹیلنٹ ہے کہ ابھی جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو یقیناً ایسے انفلوئنسر سامنے آ رہے ہیں جن کو ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اچھا آپ بھی سرگودا سے، اچھا آپ بھی سرگودا سے، اچھا آپ بھی سرگودا سے، لیکن وہ کوئی اسی شہر میں ہے، اپنے روم میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کوئی اس شہر سے ہجرت کر کے جا چکا ہے۔ ایک بڑے نام، میں اگر نام لینا شروع کروں تو یقیناً آپ پہ بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ کتنے بڑے بڑے نام، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ ابلاغ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، لکھاری ہوں، رائٹر ہوں، بزنس مین ہوں، یقیناً وہ بڑے شہروں میں جو منتقل ہوئی، آئی ٹی انڈسٹری، یعنی آپ اندازہ کیجیے صاحب، آپ چیمبر آف کامرس میں ہوں گے تو ہمارے شہر میں جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ کتنے برانڈز کو کھڑے کرنے والے، آئی ٹی انڈسٹری کے جو برانڈ کے نام ہیں وہ ہمارے شہر سرگودا سے۔ یقیناً ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دعوت دیں گے، اور ہڈن ٹیلنٹ جو ہمارے شہر کا ہے وہ سامنے آئے۔ تو سب آخری پیغام اس شہر کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے آپ کیا دینا چاہیں گے اس شہر کے نوجوانوں کو، اس شہر کے واسیوں کو، اور جو نوجوان سٹرگل کر رہا ہے ان کو، اور جو بزنس مین اپنے بزنس کے اندر سٹرگلنگ پوزیشن میں ہے؟ ایک آخری پیغام نوجوانوں کو تو جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی اللہ کی ذات کے اوپر آپ اپنا یقین کامل رکھیں، وہ حالات کو کھولنے والا ہے، اپنے نیت کو صاف رکھیں، اور آپ اپنے ملک سے وفاداری پھر کہوں گا ملک سے وفاداری، اور اپنے مائنڈ سے نگیٹیوٹی نکال دیں۔ ہمارے میڈیا نے یا جیسے بھی کیا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ایک زہر گھولا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچا کریں، اچھی بات کیا کریں۔ ماں جیسی بھی ہو، بہرحال ماں کی برائی نہیں کی جا سکتی،
کسی کی ماں کافرہ بھی ہو، کسی کی ماں شرابی بھی ہو، کسی کی ماں زانیہ بھی ہو، تو ماں کی برائی کرنا اور ماں کے بارے میں لفظ نکالنا یہ غیرت کو زیب نہیں دیتا۔ ایسی اپنا ملک یہ ماں ہے، اس مٹی کے بارے میں ہلکی سی بھی بات کرنا یہ غیرت کو زیب نہیں دیتا۔ ہماری غیرت کو یہ زیب نہیں دے گا کہ ہم اس ملک کے بارے میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر کوئی بات کر دیں۔ ملک سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہاں کچھ لوگوں سے گلہ ہے، اللہ پاک حالات کو بدل دیں گے، لوگوں کے چہرے بھی تبدیل ہو جائیں گے، اچھے لوگ بھی اللہ لے آئیں گے، لیکن ملک سے ہمیں گلہ نہیں ہے۔ لفظ پاکستان کو کبھی بھی منفی الفاظ میں یاد نہ کریں، جب بھی یاد کریں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یاد کرنا ہو تو افراد کا نام لے کے ان کو یاد کر لیا کریں، پاکستان کو کبھی بھی غلط الفاظ میں یاد نہ کیا کریں۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، محنت کریں، حوصلہ اپنے دل میں، صبر اور استقامت رکھیں۔ انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو اپنی روداد سنائی، تو جیسے ہمیں اللہ نے کامیابیاں دی، ایک رات میں کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی کے پیچھے بہت کٹھن مراحل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان نوجوانوں کو بھی ضرور کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹیم انفلوئنسرز آف سرگودا آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا، اور یقیناً یہ آپ کی بزنس کی جو کہانی ہے اور جو سرگودا کے مسائل ہیں، یہ آپ کی بزنس کی کہانی ایک نوجوان کے لیے موٹیویشن ہے، اور بزنس کے مسائل، یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں، کم از کم ان پر آواز اٹھائیں، اس کو اجاگر کریں، تاکہ جو مقتدر لوگ ہیں وہ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ شہر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ آواز مسلسل اٹھتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹیم انفلوئنسرز آف سرگودا یہ وعدہ کرتی ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز مسلسل اٹھتی رہے گی، اور ہم اپنا جو حق ہے شہر کے لیے وہ مانگتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ یاسر اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، اس شہر کی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ، جس نے اچیومنٹ کی اپنے بزنس کے اندر، اس شہر کی ایک موٹیویشن کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔